بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو جاوید اسد کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آباد کی کہانی جاوید اسد کی زبانی۔ آج کل جو حافظ آباد میں ہے وہ دکانداروں میں انتہائی بے چینی پائی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت نے جو پالیسی ٹیکسی بنائی ہے، تاجر دوست پالیسی، اس سے وہ تاجر انتہائی خوف زدہ ہیں، کیونکہ جب تاجروں میں خوف کی فضا ہوگی تو کاروبار کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جتنا بھی آپ تاجروں کو رعایت دیں گے، جتنی سہولیات دیں گے، اتنا ہی کاروبار پھلتا پھولتا ہے۔ حکومت نے یہ تاجر دوست پالیسی تھی، وہ پہلے 8 بڑے شہروں میں، اس کے بعد اب 42 دیگر شہروں میں اس کا نفاذ کیا ہے۔ چند دن پہلے انکم ٹیکس افسران کے ساتھ تاجر نمائندوں کی وہ میٹنگیں ہو چکی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حافظ آباد کو وہ 183 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ہر گاؤں، ہر وہ قصبہ، ہر محلہ، ہر گلی، ہر بازار، ہر مارکیٹ، ہر پلازہ، ہر سڑک اس کے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا گیا ہے۔ اس سے پہلے دکاندار وہ بجلی کے بلوں میں وہ تقریباً ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس کا بجلی بل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ وہ ایک ایڈوانس اس کو ٹیکس کا نام دیا گیا ہے کہ آپ آپ کی 1 سال کی اسیسمنٹ کی گئی ہے کہ آپ سال میں اتنا کماتے ہیں تو آپ مہینہ اتنا دیں گے۔ تو اس سلسلہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چند بڑی وہ بازار، اس میں یہ شامل ہے کہ افضل مارکیٹ اس کو 20,000 روپے، علی پور روڈ چوک سیم نالہ سے 10,000 روپے، مراج سینٹر 20,000 روپے، بانو مارکیٹ 20,000 روپے، بازار رائیاں 10,000 روپے، دربار روڈ 5,000 روپے، فیصل بازار جس کو ہم ریڈی بازار کہتے ہیں 10,000 روپے، فیصل پلازہ 10,000 روپے، فوارہ چوک تک قتل گڑھا جس میں مدنی بازار بھی شامل ہے 20,000 روپے، گجراں روڈ بس سٹینڈ سے جناح چوک تک 10,000 روپے، گجراں روڈ تا بس سٹینڈ پھاٹک سے لے کے بس سٹینڈ تک 10,000 روپے، فوارہ چوک تک پھاٹک تک 20,000 روپے، حافظ آباد انڈر ریڈ لائن جو ریڈ لائن کے اندر آتے ہیں ان کو 20,000 روپے، پھاٹک تا مسیح قبرستان 10,000 روپے، ریلوے کریانہ بازار 20,000 روپے، مدینہ مارکیٹ 10,000 روپے، مین بازار 10,000 روپے، بنی کے چوک تا مسجد شبیر شاہ والی 10,000 روپے۔ حکومت نے یہ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اسیسمنٹ یہ کی ہے کہ مثلا ایک دکان بازار کے جو دکاندار ہیں وہ 18,33,000 روپیہ سال کا کماتے ہیں، تو ان کا ٹیکس وہ 1,20,000 روپے بنتا ہے۔ تو ان کو انہوں نے 12 مہینے میں تقسیم کر دیا ہے کہ وہ دکاندار وہ 10,000 روپے مہینہ دیں گے۔ اب ایک روڈ کے اوپر وہ سارے دکاندار ہیں وہ اتنا نہیں کماتے ہوں گے، کوئی وہ کم کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کسی نے ادھار لے کے دکان میں سامان ڈالا ہوا ہے، کوئی ویسے بیٹھا ہے مالک ہے وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے۔ وہ دکانداروں کو یہ اتنا ٹیکس کیسے دیں گے؟ اور آپ اس کی دکاندار کی ایک اسیسمنٹ نکالیں کہ ایک دکاندار وہ 20,000 روپے اس کا کرایہ دیتا ہے، 20,000 روپے وہ ٹیکس دے گا، 40,000 ہو گئے، 15,000 روپے وہ بجلی کا بل دیتا ہے، وہ 55,000 میں ہو گیا۔ اگر اس نے 2 ملازم رکھے ہیں تو 40,000 روپیہ ان کا لگا لیں، یعنی کہ ایک دکاندار 1,00,000 روپیہ وہ کیسے اس کو افورڈ کرے گا؟ ایک دکان جس سے کم از کم 3 سے 5 خاندان پال رہے ہیں، اگر وہ دکان اس کی سیل ہوگی یا اس کو جیل بھیج دیا جائے گا تو وہ 5 خاندان ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ان کو کھانا کون دے گا؟ ان کی وہ گھریلو ضروریات کون پوری کرے گا؟ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ کم از کم تاجر نمائندوں سے مل کر اتنا ٹیکس کیا جائے تاکہ عام دکاندار اس کو افورڈ کر سکے۔ یہ تاجروں کا بہت ہی پرانا مطالبہ ہے کہ فکس ٹیکس کیا جائے تاکہ ہماری فائلیں بنانے، دیگر رجسٹر بنانے یا اس سے جانیں چھوٹ جائیں، تو وہ حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے، تو لیکن یہ جو ٹیکس فکس لگایا گیا ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر آدمی
اس کو افورڈ نہیں کرے گا۔ چند بڑے دکاندار جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹے دکاندار جو ہیں وہ ان کو کیسے افورڈ کریں گا۔ اب جو انہوں نے وصولی کا طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انکم ٹیکس افسران جو ہیں وہ ہر دکان پر آئیں گے، وہ اس مہینے کی جو ٹیکس ایڈوانس ٹیکس ہے وہ وصول کریں گے موقع پہ۔ اگر آپ اس کو وہ 10,000 یا 20,000 آپ کے روڈ کے اوپر فکس کیا گیا، اگر آپ وہ 20,000 نہیں دیتے تو آپ کی دکان جو ہے وہ سیل کر دی جائے گی 7 دن کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ 7 دن تک وہ ٹیکس ادا کر کے ان کو رسید نہیں دیتے تو آپ کی دکان جو ہے وہ 21 دن کے لیے سیل کر دی جائے گی۔ اگر آپ 21 دن تک بھی یہ رقم ادا نہیں کرتے تو آپ کو 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا۔ اب یہ بتائیں کہ اتنا کون سا دکاندار ہے وہ جو افورڈ کرے گا؟ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ تاجر ہمیشہ ہی انہوں نے جو ہے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا ہے، تو ان کو جو ہے تاجروں کا نمائندہ ہی کہا جاتا تھا۔ تو اس دفعہ جو ہے یہ ٹیکس جو ہے عام دکاندار جو ہے وہ سن کے انتہائی بے چین ہے، تو حکومت کو چاہیے اس پر نظر ثانی کرے، اتنا معقول ٹیکس کیا جائے کہ وہ جو آسانی سے افورڈ کر سکیں۔ اگر یہ ٹیکس ہے تو میں نے جتنے تاجر نمائندوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ کوئی بھی تاجر نمائندہ دیتا ہوا اس پر نظر نہیں آ رہا۔ اگر یہ صورتحال بنی تو پھر جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جائے گی، دکاندار جو ہیں وہ دکانیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، چند بڑے دکاندار جو ہیں وہی کام کر سکیں گے، باقی چھوٹا طبقہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ مزید اس کو ختم نہ کیا جائے تو حکومت سے درخواست ہے کہ اس پر نظر ثانی کرے، تاکہ ہر شخص ٹیکس دینا چاہتا ہے وہ دینے کو بھی تیار ہے، لیکن اس کا اتنا معقول کیا جائے کہ وہ آسانی سے اس کو افورڈ کرے اور خوشی خوشی دے۔